السلام علیکم ٹو آل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوزائیدہ بچوں کی کیئر کے بارے میں، یعنی کہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کی کیئر کیسے کی جا سکتی ہے۔ جو نیو مدرز ہوتی ہیں وہ کافی پریشان ہوتی ہیں اس بارے میں کہ بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو کس طرح سے اپنے بچے کی کیئر کرنی ہے۔ سب سے فرسٹ اسٹیپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بچوں کی ڈریسنگ کا، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ گرمی سردی کے حساب سے آپ بچوں کو پراپر کپڑے پہنائیں۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ ان کو لوز کاٹن کے کپڑے پہنائیں تاکہ بچوں کو گرمی نہ لگے، اور اسی طرح سردیوں میں بھی موسم کی مناسبت سے آپ اسے کپڑے پہنائیں۔ سردیوں میں آپ 2-3 لیئرز بچے کو پہنائیں کپڑوں کی، اور اگر آپ کا بچہ پری میچور ہے یا انڈر ویٹ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو سردی نہ لگنے دیں۔ اس کے ہاتھوں کو دستانوں سے کور کریں، اس کے سر پہ کیپ وغیرہ پہنائیں، اور جہاں آپ نے بچہ رکھا ہوا ہے جس روم میں، وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے آپ کوشش کریں ہیٹر وغیرہ لگا کے آپ گرم رکھیں روم کو، تاکہ جو بچے کو جو ہے وہ ٹھنڈ نہ لگے۔ کیونکہ جو 1 منتھ 2 منتھ یا اتنے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اگر ٹھنڈ لگ جائے اور نمونیا وغیرہ ہو جائے تو وہ پھر جلدی ریکور نہیں کر پاتے، کیونکہ آلریڈی وہ یا پری میچور ہوتے ہیں یا انڈر ویٹ ہوتے ہیں، تو ان کا جو سسٹم ہے وہ اتنا اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، تو اس وجہ سے جو اگر ان کو کوئی بھی پرابلم ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو وہ پھر لانگ ٹرم تک چلتی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے چھوٹے بچے کو بیمار نہ ہونے دیں۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہے باتھنگ، کہ آپ اپنے بچے کو نہلائیں گے کیسے۔ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ بچوں کو نہلانے سے ڈرتی ہیں کہ ہم نے بچے کو نہلایا تو وہ بیمار ہو جائیں گے، اور پرانے زمانے کی جو بھی مائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے بچوں کو نہلانا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو نہیں نہلائیں گی تو آپ کا بچہ بیمار ہو جائے گا۔ اپنے دماغ میں یہ بات رکھ لیں کہ آپ کا بچہ جب بھی پیدا ہوگا اس پیدائش کے دن ہی آپ اپنے بچے کو نہلا سکتے ہیں، تاکہ اگر اس کے جسم پہ کوئی بھی جراثیم وغیرہ لگا ہے یا کوئی بھی انفیکشن مدر کے ووم سے اس کے بیچ آیا ہے تو وہ صاف ہو جائے، کلین ہو جائے، وہ پھیلے نہ۔ کوشش کریں نہلاتے ہوئے بچے کا ایسا سوپ آپ یوز کریں کہ جو اس کی آئیز وغیرہ کو اریٹیٹ نہ کرے۔ اور گرمیوں میں آپ بچے کو ہر دوسرے دن یا روزانہ بھی نہلا سکتے ہیں، اور سردیوں میں آپ بچے کو ہفتے میں 1 بار نہلا سکتے ہیں۔ نہلاتے ہوئے بچے کی پوزیشن کا خاص خیال رکھیں، اس کا سر جو ہے وہ اوپر کر کے رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس کے منہ میں یا اس کے ناک میں پانی نہ جائے۔ اس طریقے سے آپ اس کو نہلائیں۔ آپ جب اس کے منہ پہ پانی ڈالیں تو اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کے اس کا منہ جو ہے وہ آپ کلین کر سکتے ہیں، اور باقی باڈی جو ہے وہ آپ زیادہ پانی ڈال کے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو بچے کو نہلانے کا بھی پورا ایک پروسیجر جو ہے وہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد جو تھرڈ پہ ہے وہ بچوں کا ڈائپر ہے، کہ آپ بچوں کو ڈائپر کس طرح پہنائیں کہ ایسا ڈائپر ہو جو جس کی کوالٹی اچھی ہو۔ آپ کوشش کریں کہ وہ اپنے بچوں کو پہنائیں، اور فریکوینٹلی جو ہے بچوں کا ڈائپر وہ چینج کرتے رہیں، اور بچوں کو ریش ہونے سے بچائیں۔ ہر ایک ڈائپر چینج کے بعد آپ کوشش کریں کہ بچے کی سکن کو موئسچرائز کریں۔ موئسچرائز کرنے کے لیے سرسوں کا تیل بہت اچھا ہے، ویزلین بہت اچھی ہے، اور اگر بچے کو ریش ہو جاتا ہے تو آپ بیبی پاؤڈر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اگر مائنر سا ریش ہے، لیکن اگر ریش زیادہ ہے تو آپ کوئی بھی کریم، ریشنل کریم وغیرہ یہ لگا سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے۔ آپ نے ریش کو اسی طرح انٹریٹڈ نہیں رکھنا کبھی بھی، پھر وہ اور زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچے کو فیور اور پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بچے کے ڈائپر کا خیال رکھیں اور ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے کیئر کرنی ہے جس چیز کی، وہ ہے بچے کی ناف کی کیئر۔ 1 سے 3 ہفتے تک جو بچے کی ناف ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی شیڈ آف ہو جاتی ہے، یعنی گر جاتی ہے، بچے کی باڈی سے الگ ہو جاتی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے ناف کو نہ ٹچ کریں اس طرح، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے اگر کوئی بھی جراثیم وغیرہ لگا ہوگا تو وہ اس میں انٹر ہو جائے گا اور انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم، جو بچے کی ناف ہے اس کو کم سے کم ٹچ کریں۔ آپ نے اگر اس کو صاف کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی
کاٹن کا سافٹ کپڑا لے لیں اور اس کو نیم گرم پانی سے جو ہے اس کی ناف کو صاف کریں، اور اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ دھو کے آپ جب بھی بچے کو ٹچ کرنے آئیں یا کوئی بھی بچے کا ڈائپر چینج کرنے یا کوئی بھی کلیننگ کرنے کے لیے آئیں تو اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ سے کلین کریں اور جراثیم سے پاک رکھیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بیماریوں سے بچ سکے۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے کا ڈائپر جو ہے وہ ہمیشہ آپ ناف سے نیچے باندھ دیں جب تک اس کی ناف جو ہے وہ شیڈ آف نہیں ہوئی، یعنی گری نہیں ہے، الگ نہیں ہوئی اس کی باڈی سے، تو ڈائپر جو ہے وہ ہمیشہ اس ناف سے نیچے باندھ دیں۔ کچھ لوگ اس کے اوپر باندھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو جب بھی بچہ موو کرتا ہے تو وہ اس کو اریٹیشن ہوتی ہے، کبھی کبھی بلڈ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو ڈائپر ہے وہ بچے کی ناف سے نیچے آپ لگائیں، اور اگر آپ کو اس ناف میں سے وائٹ ڈسچارج یا اسمیل یا اس طرح پس وغیرہ نظر آئے تو سمجھ آئیں کہ بچے کو انفیکشن ہے اور اپنے بچے کو ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فیڈنگ۔ آپ نے اپنے بچے کو فیڈ کب کروانا ہے، یہ آن دا ڈیمانڈ ہے بچے کی۔ بچہ جب بھی روئے یا ڈیمانڈ کرے، آپ مدر سمجھ جاتی ہے کہ اس نے ابھی دودھ پینا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ ہر رونے پہ اپنے بچے کو دودھ نہ دیں۔ کچھ بچے کولک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کولک کی وجہ سے روتے ہیں مائیں، ان کو بھی دودھ دے رہی ہوتی ہیں۔ کچھ بچے ڈائپر کی وجہ سے، ریش کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں مائیں، ان کو بھی دودھ دے رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کی کے ساتھ ایسی باؤنڈنگ کریں کہ آپ سمجھ جائیں کہ ابھی بچہ جو ہے وہ ڈائپر کی وجہ سے پریشان ہے، ابھی بچہ فیڈ مانگ رہا ہے، ابھی بچہ کس ریش کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ہر ایک رونے پہ اپنے بچے کو دودھ جو ہے وہ نہیں دینا۔ جب آپ بہت زیادہ ایکسیسو دودھ پلائیں گی بچے کو تو وہ اس کا اسٹومک جو ہے وہ فل ہو جائے گا تو وہ وامٹ کرے گا۔ بہت زیادہ مائیں اس بات کی بھی شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ وامٹ کرتا ہے، تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے وامٹ کی کہ ان بچے کو بہت زیادہ جو ہے ایکسیسو ملک دیا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ وامٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو فارمولا ملک والے بچے ہوتے ہیں وہ مدر فیڈ والے بچوں سے ذرا زیادہ دودھ لیتے ہیں۔ جیسے اگر فار ایگزامپل مدر فیڈ والے 8 سے 10 دفعہ دن میں اگر دودھ پئیں گے تو جو فارمولا ملک والے ہیں وہ 10 سے 12 دفعہ پئیں گے۔ تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، اس میں بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ بچے کی سلیپ ہے کہ آپ نے بچے کو سلانا کس طرح ہے۔ ہمیشہ سلاتے ہوئے کوشش کریں کہ بچے کو سیدھا لٹائیں، ٹھیک ہے، اس کو اسٹریٹ لٹائیں اور پلو وغیرہ یوز نہ کریں۔ 1 سال تک تقریباً آپ نے اپنے بچے کو پلو کے بغیر لٹانا ہے، اور کسی بھی فلفی چیز پہ بچے کو نہ لٹائیں کہ اس میں بچہ اس کے اندر دھس جائے، جیسے کوئی نرم رضائی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ رکھیں، اور بچے کے قریب زیادہ کمبل یا اس طرح سے زیادہ چیزیں آپ نہ رکھیں، کیونکہ بچہ اگر موو کرتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو وہ کمبل وغیرہ اس کے منہ پہ آ سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کے دم گھٹنے کا خطرہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ بچے کے منہ سے ایک تو چیزوں کو دور رکھیں، اور اگر آپ بچے کو کوئی چیز اڑا بھی رہی ہیں تو وہ اس کے فیس سے اور اس طریقے سے اس سے دور رکھیں تاکہ اس کے فیس پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ آئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہائیجین کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کی صفائی کا خیال کس طرح سے رکھتے ہیں۔ آپ جب بھی بچے کو اٹھانے کے لیے آئیں، فیڈ کروانے کے لیے آئیں، ڈائپر چینج کرنے کے لیے آئیں، ہمیشہ جو ہے اپنے ہاتھ صاف کر کے آئیں، ٹھیک ہے، تاکہ جرمز کم سے کم پھیلیں اور آپ کا بچہ کم سے کم بیمار ہو۔ آپ جتنا زیادہ صفائی کا خیال رکھیں گی آپ کا بچہ اتنا ہی کم بیمار ہوگا۔ جتنے زیادہ جراثیم کم ہوں گے، آپ کا گھر صاف ستھرا ہوگا، آپ خود صاف ستھری ہوں گی، اتنا ہی آپ کا بچہ جو ہے وہ کم بیمار ہوگا۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 1 to 3 months، ان کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے عام دوسرے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے یا بڑے بچوں سے۔ ابھی ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے ان میں بیماری پھیلنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ڈسٹ وغیرہ نہ ہو۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے تو کوشش کریں کہ بچوں کو اسموک سے دور رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسموکنگ وغیرہ، دھواں اور یہ چیزیں بچوں کے کھانسی وغیرہ کا وجہ بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو رش والی جگہوں پہ نہ لے جائیں 1 to 3 months۔ اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جائیں 4 month 5 month تو آپ بے شک جا سکتی ہیں، لیکن جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ کراؤڈی جگہوں سے پرہیز کریں اسے باہر لے جانے سے، کیونکہ وہاں پہ کسی کو فلو ہو سکتا ہے، کسی کو کف ہو سکتی ہے، کوئی بھی مطلب بیماری ہو سکتی ہے جو آپ کے بچے کو جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ اس لیے زیادہ
زیادہ سے زیادہ اپنے چھوٹے بچے کو گھر میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو ایک اور جو مائیں سوال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارے بچے کو جانڈس ہے، جو ایک عام اور نارمل سی بات ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پیدائش کے دوسرے تیسرے دن سے یہ شروع ہوتا ہے اور 10-15 دنوں میں جو ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس میں وائٹامن ڈی کے ڈراپس اپنے بچوں کو دیں اور ان کو دھوپ میں نکالیں، اور کوشش کریں کہ ان کے فیس اور ہاتھوں پاؤں پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سن ایکسپوجر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کی اسکن جو ہوتی ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر بچے کو دھوپ میں رکھنا بھی ہے تو کوئی وائٹ کلر کا پتلا کپڑا نیٹ وغیرہ اس کے اوپر رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر 15-20 دنوں سے زیادہ آپ کے بچے کو یہ جانڈس کا پرابلم ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا تو، اور بہت زیادہ آپ کا بچہ پیلا ہے، اور پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اگر یہ مسئلہ آپ کا 20-25 دن سے زیادہ بڑھ رہا ہے تب۔ اور اس کے علاوہ اپنے بچے کی ویکسین کا خیال رکھیں، جو بھی آپ کا بچے کی ویکسین کا جو بھی ٹائم ہے، ٹائم ٹو ٹائم اپنے بچے کو جو ہے ویکسین لگواتی رہیں، اس میں آپ نے کبھی بھی ٹائم جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سا ایک بانڈ بنا لیں، تاکہ آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کی ہے بات، کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ ابھی کس وجہ سے رو رہا ہے، آپ کا بچہ ابھی آپ سے کیا چاہ رہا ہے، اس کا دل ہے کہ میرے ساتھ کوئی باتیں کرے یا مجھے کوئی اٹھائے۔ زیادہ تر مائیں جو 4-5 منتھ 6 منتھس کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو موبائلس پہ ڈال دیتی ہیں، کارٹون لگا کے رکھ دیتی ہیں۔ میں سب ماؤں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو خدا را موبائل سے دور رکھیں۔ موبائل جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہیں آپ کے بچوں کے لیے۔ اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو آگے چل کے خود محسوس ہوگا کہ آپ کے بچے کی عادتوں میں کتنا زیادہ بگاڑ آ گیا ان موبائلوں کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں کہ اپنا ٹائم دینے کی کوشش کریں بچوں کو، ان کے فادرز کو کہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم دیں۔ اگر ان کے بڑے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ ان کو کھیلنے میں یا اور ایکٹیویٹیز میں ان کو مصروف رکھیں، اور موبائل وغیرہ سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ یہ ساری باتیں اور ساری ٹپس آپ کے بچوں کی صحت کے لیے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے بچے خوش رہیں گے تو آپ خوش رہیں گی، اور آپ خوش رہیں گے تو ہم خوش رہیں گے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔